بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آج وزیر اعظم عمران خان مچھ کے لواحقین سے ملاقات کے لیے کوئٹہ کے انتہائی اہم دورے پر پہنچے اور انہوں نے لواحقین سے وہاں پر ملاقات کی، ان سے اظہار تعزیت کیا۔ لواحقین نے ان کے اس دورے پر مکمل تسلی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں یقین دلایا کہ جو کوئی بھی اس سانحے میں ملوث ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور آئندہ کوشش کی جائے گی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں امن و امان کے حوالے سے تفصیل سے بات کی گئی۔ اس اجلاس میں گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزراء اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے بھی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء کا ایک اور وفد بھی پہلے ہی سے کوئٹہ میں موجود تھا جو لواحقین کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ اس میں اہم کردار زلفی بخاری، علی زیدی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم خان سوری کا بھی رہا، انتہائی اہم کردار رہا۔ آج جب وزیر اعظم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے تمام لواحقین سے تعزیت بھی کی اور اس سے پہلے لواحقین نے اپنے میتیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ ایک مناسب اقدام تھا جو کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اس دورے کے دوران یہ بھی کہا کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی بیرونی قوتیں ایک بار پھر سرگرم ہو چکی ہیں اور یقینی طور پر اس طرح کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ملوث ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوا اور ملاقات کے بعد لواحقین کی بھی تسلی ہوئی۔ لیکن اہم معاملات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور پھر خصوصاً بلوچستان کی حکومت کس قسم کے سیکیورٹی اقدامات کرنے جا رہی ہے اور پھر مجموعی طور پر جس طرح کے ایک بار پھر بیرونی قوتیں پاکستان کے خلاف سرگرم ہو گئی ہیں ان کا قلع کما کیسے کیا جائے گا، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کی ماہر محترمہ ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی۔ خالد لودھی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے سابق سفیر جناب شاہد کیانی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم خان سوری، جن کا انتہائی اہم کردار رہا ان مذاکرات کے دوران۔ ایک تو ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ وہاں پر روز اول سے موجود رہے۔ قاسم سوری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ ایک تو تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے لواحقین کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کس قدر مطمئن نظر آئے، دلجوئی ہوئی، کافی دلجوئی ہوئی کہ وزیر اعظم وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لواحقین سے ملاقات کی۔ جی ہاں، بالکل جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا۔ وزیر اعظم صاحب کا پہلے دن سے جب سے یہ سانحہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہی جو یہ سانحہ تھا اور اس کے اندر جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی گئی، ان 10 جو کارکن تھے ان کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ کے اور ان کو ذبح کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تاریخ میں واقعات نہیں ہوئے تھے اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہوئے اور دھرنے کی صورت اختیار کر گئی۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ جب بھی یہ 22 سالوں کے اندر کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب ہمیشہ وہاں پہ گئے اور ان کی دلجوئی کی اور ان کو اس پوری جو برادری کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ان کو ہمیشہ سے اس کا پتہ تھا اور پوری جو ہے کہ کیا کیا کس کس وقت ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب جب یہ سانحہ ہوا تو خان صاحب نے روز اول سے کہا کہ آپ یہ میتیں دفنائیں تو میں اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ تو یہ معاملہ طول پکڑا گیا اور اس میں جو ہے وہ آخر کار انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کو مانا اور ہم نے جو ایک ان کی جو مطالبات تھے وہ تقریباً 2 دن پہلے ہی ہم نے منظور کر لیے تھے اور جو ان کی خدشات تھے جو انہوں نے ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دیے تھے اس پہ بھی ہم نے آمادگی ظاہر کی۔ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ اقدامات ہم نے شروع کر دیے اس پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب گئے ان کی آج خاندانوں سے وہاں پہ ملے، لواحقین سے وہاں پہ ملے ان شہداء کی، تو انہوں نے ایک ایک سے جا کے خود بات کی، ان خواتین کا
سے بھی بات چیت کی، جن کے گھروں میں یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ان کے کمانے والے نہیں رہے اور انہیں اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو وہ مطمئن تھے، وہ ان کے جو شہداء کمیٹی تھی وہ پوری آج ملنے آئی ہوئی تھی، شہداء کے لواحقین ملنے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس کمیٹی میں نے بھی جو ہے پوری تفصیلاً بات چیت ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ انہیں بتایا کہ ہم کیا کیا اقدامات کریں گے اور کس طرح آج تک 70 سالوں میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کسی لواحقین کے ساتھ یا اس طرح کی کسی کمیونٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو تو گورنمنٹ نے کوئی ریٹرن کوئی معاہدہ کیا ہو. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمن ہندوستان جو شروع سے فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، اور وزیر اعظم صاحب نے لواحقین کو کے جو شہداء کے لواحقین تھے اور جو دھرنا کمیٹی کے جو ان کے لوگ تھے ان کو بھی بتایا کہ مارچ میں ہی میں نے یہ لوگوں کو بتا دیا تھا، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں شیعہ سنی کے فسادات کرانا چاہتا ہے. اور جس طرح ہمارے ایک عالم دین اہل سنت کے کراچی میں ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد یہ جو واقعہ کیا گیا یہ اسی کی کڑی ہے کہ وہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں شیعہ سنی کے فساد میں. سوری صاحب، یہ تمام آپ نے درست فرمایا کہ تمام مکاتب فکر نے بھی بڑا زبردست اور بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ جو آج اجلاس ہوا ہے وہاں پہ امن و امان کے حوالے سے بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، آپ اس میں موجود تھے، اس میں کس قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر پورا تفصیلاً بتایا گیا جب سے یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ، اور دوسری تو اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل ہمیں جو ہے وہ پریزنٹیشن میں بتائی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح یہ کنٹرول کیا ہے اور سویلین 3 سالوں میں جو ہے وہ اموات کم ہوئی اور جو ہمارے فورسز ایجنسیز کے لوگ تھے ان کی تعداد بڑھی ہے، اور 2020 کے اندر ہزارہ برادری پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا. اور یہ ابھی جو ہے وہ 2021 کے شروع میں یہ جو ہے وہ ایک اس طرح کا ہولناک واقعہ ہوا ہے. تو اس کی کنٹرول کے لیے اور جو لوگ اس سے پہلے جنہوں نے قبول کیا تھا جو بھی ان پر اس طرح کا اٹیک ہوا اس کمیونٹی پر، تو ان کی بھی نشاندہی کی گئی اور ان کا بھی معلومات کیا گیا کہ جو داعش کے نام پر جو ہے پہلے جنگی گروپ تھا وہ اب داعش کی اس میں تبدیل ہو چکا ہے، اور تقریباً یہ 30-40 لوگ ہیں. تو خان صاحب نے کہا ان کے لیے خصوصی ایک وہ بنائیں گے ایک گروپ، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اسپیشل لوگ جو ان کو ٹاسک ہوگا کہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کو پکڑیں. اور یہ جو خان صاحب کو پھر یہ بھی پوری پریزنٹیشن دی گئی کہ جو ان سے معاہدے کیے ہیں ہم نے ریٹرن میں، اور اس کے لیے جو جی آئی ٹی ایک بننے کا بنا رہی ہے بلوچستان گورنمنٹ، ان شہداء کے جو ہے لواحقین سے بھی 2 فرد ہوں گے. اچھا سوری صاحب، اپوزیشن حکومت کے علاوہ اپوزیشن بھی وہاں گئی ہے، لواحقین سے ملی ہے. بلوچستان حکومت نے یہ کہا ہے کہ سیاست کی گئی ہے، آپ کا کیا تاثر ہے کہ اپوزیشن نے سیاست کی ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کے دور میں حادثات ہوئے ہیں. جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے ان کے دور میں زیادہ حادثات ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں آئے. اور جس طرح انہوں نے ڈیل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جا کر اور اس طرح کی سیاسی باتیں کرنا، لوگوں نے اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر جذبات ابھارنے کی کوشش کی ان لواحقین کی، ان شہداء کے ساتھ جو اظہار ہمدردی کرنے اس میں آئے ہوئے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا شرمناک عمل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے، ہمیں امن کی طرف اس کو لے کر جانا چاہیے. لیکن وہ چھوٹے سوچ والے لوگوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، جو مقدمات ان پہ ہیں ان میں ریلیف لینے کے لیے، این آر او لینے کے لیے، یہ شہداء کا یہ جو وہاں پہ جو دھرنا تھا اس کا پلیٹ فارم استعمال کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ خود بھی وہاں مذاکرات میں موجود تھے. گفتگو کی طرف ہم آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو بڑے اہم معاملے کی طرف ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایک بار پھر جو بیرونی قوتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف سرگرم ہو گئی ہیں. اس کا کلا کما بھی ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تھینک یو جاوید اقبال صاحب، بہت اچھے کامنٹس دیے سوری صاحب نے اور بڑے انفارمیٹو تھے. میڈیا میں بھی ہم صبح سے اس کو فالو کر رہے تھے.
پاکستان جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ ہندوستان کی یا بیرونی قوتوں کی پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ہماری قوم نے بہت دکھ سہا ہے اور بہت جانیں دی ہیں, چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو یا اس کے بعد بام بلاسٹ ہو, اے پی ایس ہو یا شیعہ سنی فسادات ہو, تو ہم لوگ ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہے. تو یہ وجہ میں اس چیز سے بالکل اگینسٹ نہیں کہوں گی کہ یہ ایک ایکسٹرنل ہینڈ نہیں انوالوڈ, لیکن اٹ از دا فیکٹ ایکسٹرنل ہینڈ انوالوڈ ہے, کیونکہ ہم فوکس کرتے ہیں داعش پہ اور دوسرے ٹیررزم نیٹ ورک پہ. میری ریسرچ بھی اسی پہ ہے. یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو کہ ولنریبل ہوتے ہیں سوسائٹی میں. تو امپورٹنٹ لیسن جو اگر آپ نے فور سائٹ کے لیے لینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ان لوگوں کو جو کہ ہماری بیرونی مخالف قوتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں کیسے روکیں اور ٹریک کریں, اور جب انہیں ٹریک کریں تو انہیں رستے پہ کیسے لائیں. یہ میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ خان صاحب نے قبول کیا ہے اور جو کہ کرنا بھی چاہیے. اور یہ پاکستانی نیشن ہمیشہ اس کے لیے رہی ہے. ہمارے آرمی چیف بھی اس کے بارے میں ہمیشہ سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو شیعہ سنی فسادات ہیں اس کی جو ڈائمینشنز ہیں اس کی بہت پہلو ہیں. اس کے ایک اور جو امپورٹنٹ جو بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے سی پیک, کہ جو منصوبہ ہے سی پیک کا 60 بلین کا پاکستان اور چائنا کا, اس کے خلاف بہت کنٹریز ہیں, اس میں صرف ہندوستان نہیں ہے. سو ہمیں صرف ایک طرف اپنی آنکھیں نہیں لگانی چاہیے کہ ہندوستان ہی ہے جو اسے سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے یا اس کے اگینسٹ کرنا چاہتا ہے, بلکہ یہاں گروپس ہیں جو پاکستان کے, اور یہ پراکسیز ہیں جو ہمارے نیبرز ہیں ان کی سوئل کو یوز کرتے ہیں اور ہمارے ویک پوائنٹس کو یوز کرتے ہیں اور اس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جن صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. جن صاحب, ایک تو اہم معاملہ یہی کہ بیرونی قوتیں ملوث ہیں, دوسرا لوگ باہر سے بھی ہیں لیکن وہ ہمارے اندر کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں, ان کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں. ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ہوا تھا, اس کے تحت بھی ہم نے ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ بڑی کامیابی سے جاری تھا. ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر یہ واقعات بہت کم ہو گئے تھے, لیکن ایک بار پھر ایک طرح سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوبارہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی شبانہ صاحبہ, کہ انہی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن نیشنل ایکشن پلان بھی ہوا تھا, ہم ان کے پیچھے جا بھی رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ایک اور خطرے کا سامنا ہے, جو اب خطرے کی بات یہ ہے کہ سیکٹیرین وائلنس کی طرف وہ ہمیں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام مکاتب فکر نے, تمام سیاسی جماعتوں نے اور حکومت نے اس پہ بڑا ایک مضبوط سٹینڈ لیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا. جن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جن صاحب, کیا اس پلان کے تحت, نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, اور یہ جو کردار آپ کو سامنے آیا, کیونکہ جو بڑے بڑے کرائسس ہوتے تھے اس میں ہم دیکھتے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن مل جاتی تھی, لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت تو معاملے کو حل کرنے کی طرف فوکس تھی, لیکن اپوزیشن ہمیں سیاست کرتی ہوئی دکھائی دی. جی دیکھیں, جو تو سیاسی معاملہ ہے اس پر تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, بس ایک سمپل سی بات ہے, اپوزیشن کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرے اگر کوئی بھی سچویشن جس میں وہ حکومت کو کوئی اس کی ناک رگڑ سکے یا اس کو نیچا دکھا سکے. تو انہوں نے تو جو کچھ کیا وہ بالکل عین جیسے اپوزیشن کرتی ہیں ویسے ہی کیا ہے, اور کوئی مجھے ایسی نئی بات نظر نہیں آئی. اکٹھا ہونا چاہیے تھا ایسے معاملوں میں, اس میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ہمارا قومی المیہ ہے, اس کو میں کیا کہوں. جو تو اندرونی آپ نے ایلیمنٹس کی بات کی, اس کا تعلق تو صاف ظاہر ہے ہمارے سوشیو اکنامک فیکٹر سے ہے, پولیٹیکل فیکٹر سے ہے, وہ اس کی تو ضرورت ہر حالت میں ہے جس کو کہتے ہیں پٹنگ اون ہاؤس ان آرڈر. لیکن میں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان بہت وسیع اور ریز علاقہ ہے, وہاں پر جو آبادی ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہے, لہذا اتنے بڑے علاقے کا کو سرویل کرنا, اس کی پروٹیکشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ بیکا کے معاہدے کے بعد ان کو جو جیو اسپیشل ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک چونٹی بھی اگر ہل رہی ہو تو اس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کا پتہ لگا. جی شاہد کیانی صاحب کی طرف جائیں گے. شاہد کیانی صاحب. جی 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 ٹیکنالوجی سرویلنس, اور ایک چیز اور جو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے مرضی دفاعی انداز اپنا لیں,
اتنے وسیع و ریز علاقے کا آپ دفاع نہیں کر پائیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع. آپ کو اس محنت کی جڑ تک پہنچنا ہوگا, جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہاں تک پہنچنا ہوگا ہر حالت میں. اور یہ جو ہے ہمیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے. آپ ہندوستان کا نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہندوستان کس کا اسٹریٹجک حلیف ہے, ان کا بھی ذرا دیکھیں کہ وہ اس علاقے میں کیا چاہتے ہیں. اپنے خیر واپس سے خود تو نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن ادھر وہ کیا چاہ رہے ہیں. جو افغان حکومت میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کو یہاں پر انتشار جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہوں گے. تو اپنے جتنے مخالفین ہیں ان کو آپ سمجھیں, ان کو آپ پہچانیں, اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جن کے خلاف کر سکتے ہیں, جن سے بات چیت کر سکتے ہیں بات چیت کریں, جن کے ساتھ اور کوئی معاملہ جس طریقے سے کرنے کریں. لیکن یہ صرف دفاعی پوسچر سے کام نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی میں انہانسمنٹ کریں اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں اور اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ ملکوں کو ملوث کیا جا رہا ہے جان کے ہمارے نیبرہڈ میں کہ جی یہ چونکہ اہل تشیع ہے تو شاید یہ کوئی اس قسم کا معاملہ کیا ہے, ایران کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس سے بچیں, کیونکہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان میں رفٹ پیدا ہو اور یہ آپس میں جو ہے نا ملے نا, اور یہ جو افغانستان میں اسی طریقے کا انتشار ہے. تو ساری چیزوں کا احاطہ کر کے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانے, الگ الگ کر کے پھر کوئی آپ پلان بنائیں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شاہد کیانی صاحب, ان سب معاملات کے لیے ہماری جو سفارتکاری ہے وہ بڑی جارحانہ ہونا چاہیے. ہم کر رہے ہیں, پرو ایکٹیو ہماری پالیسی ہے, ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اپنا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں. دیکھیں جی, کافی عرصے سے یہ ہماری جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہندوستان یہ کروا رہا ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, جنرل صاحب نے جس طرح کہا ان کی ایجنسیز ہیں ملی ہوئی, لیکن وہ ہماری جتنی سفارتکاری ہے, مجھے 100% اپنے سفیروں پر اور جو ہمارے میرے کولیگز ہیں جو ایمبیسی میں کام کرتے ہیں پورا اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہو نہیں سکتا 24/7. وہ جو ہوسٹ گورنمنٹس ہیں جو وہاں پر ہیں, اسپیشلی جو ہمارے یہ اقوام متحدہ کے جو 2 بڑے دفاتر ہیں, جنیوا میں ہیں اور نیو یارک میں ہے, ہم ان کو وہاں کام کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے متعلق بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن یہاں پر ایک جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی سفارتکاری تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ اس کی ریفلیکشن ہے کہ ڈومیسٹکلی کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہندوستان کرا رہا ہے, لیکن ہندوستان کا صرف اپنے ایک ہی بندہ پکڑا یا 2 پکڑے, آپ کے اپنے بندے ملوث ہیں جن سے یہ کام لیتے ہیں, جن سے یہ مرواتے ہیں, بندے مارے جاتے ہیں. یہ جو ابھی 1000 کے لوگ جو مارے گئے ہیں یہ ایک حصہ ہے, بہت دردناک ہے, گردن کاٹی گئی. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی کہ پورے بلوچستان کے اندر پورا یہ پچھلا سال گزرا ہے, بڑے ادوناک واقعہ ہوئے ہیں, بڑا ظلم ہوا ہے جس کے اندر ایف سی کے لوگ, فوج کے, پولیس کے, ان لوگوں کو اور عام شخص لوگوں کو مارا گیا ہے. ایک پوری کی پوری آپ کو پتہ ہے وکیلوں کی پوری ایک فیملی ختم ہو گئی پوری جتنی تھی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے ان کے ساتھ بات کریں. دیکھیں ضروری ہے یہ, ان کو یہ جو 1000 کے ہیں یہ تو ایک حصہ ہے اور بڑا دردناک حصہ ہے, بیچاری بڑے منارٹیز ہیں, ان کے غریب یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اس ملک کے اندر رہتے ہیں, یہ یہاں کی شہری ہیں. لیکن آپ کو ان کے ساتھ اب یہ دیکھیں سید مشاہد حسین رپورٹ ہے, بہت ساری رپورٹیں ہیں جو بنائی گئی ہیں, محنت کی گئی ہے اس کے اوپر, کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ہائیسٹ لیول پر ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی. ہاں, جو لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو اسٹیٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کو تو پھر آپ کے ساتھ اسٹیٹ ان کے ساتھ اپنی جو قانون کے مطابق ہی, لیکن دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تاکہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, بات چیت کریں, تاکہ اس چیز کو کنٹین کیا جائے. دوسری بات, جہاں تک بات ہے ہندوستان اور افغانستان کی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کون سا دشمن ہے جو ایڈورسری ہے جو آپ کا فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ کر رہا ہے, عرصہ دراز سے کر رہا ہے. تو وہ بھی آپ دونوں چیزیں کریں, جو بیرونی ملک ہیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کو بتائیں کہ جی یہ کیا رہا ہے, کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں پاکستان کی سوورنٹی کو. اور دوسری ساتھ یہ ساتھ بھی چلنی چاہیے, ڈومیسٹکلی آپ کو بات کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں میں اس ساتھ ہوں کہ ہر دفعہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بلایا جاتا ہے, وہ یہاں آ جاتی ہے بات کرنے کے لیے, وزیر اعظم صاحب آج گئے ہیں. لیکن دیکھیں لا اینڈ آرڈر ایک صوبائی معاملہ ہے, اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. آپ کو صوبائی حکومتوں کو
اور ان کی ایجنسیز کو، ان کی پولیس کو بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا کہ یہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ ان کی یہ ٹی وی کے اوپر جو یہ آج دیکھیں، میں ایک اور بتاؤں بات، باہر کے ملکوں میں بی بی سی نے بھی سب نے اس کو یہ دکھایا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اب 7 دن سے بیٹھے ہوئے، تو یہ بار بار ہم اس کو ایک ملک جو ہیومن رائٹس کے متعلق دوسرے ممالک کے متعلق پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ اس قسم کے انسیڈنٹ واقع ہوں، اس کو کنٹین کرنا پڑے گا، اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے کیان صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ ظاہر ہے صوبائی حکومت ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو ہر بار آپ کو وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم کو بلانا یا یہ شرط رکھنا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے پھر ہم معاملات آگے بڑھائیں گے، یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، کیونکہ اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، صوبائی حکومت کو مضبوط بنانا پڑے گا کہ وہ اپنے اقدامات کو مضبوط بنائے۔ اسی پر گفتگو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسلام آباد کی نئی کمرشل ہب G13 اور G14 ماؤ ایریا کی بے مثال آکشن کے بعد FGEHA کی جانب سے اب پیش ہے لائف سٹائل ریزیڈنسی کے کمرشل ایریا میں منافع بخش سرمایہ کاری کا نادر موقع۔ لائف سٹائل مال کے گراؤنڈ فلور کی 347 شاپس کا شاندار نیلام عام مرقع 11، 12، 13 اور 14 جنوری 2021 دن 10 بجے بمقام اورا گرینڈے E11 اسلام آباد۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ اور سینٹورس مال کے درمیان 12 کلومیٹر کے ریڈیس میں واحد میگا مال، لیڈنگ فیشن برانڈز اور ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کے لیے آئیڈیل اور محفوظ انویسٹمنٹ۔ مال کے دونوں جانب ڈبل روڈ ایکسس، ادائیگی 1 سالہ سہ ماہی اقساط میں، یکمشت ادائیگی پر 10% ڈسکاؤنٹ، مال کا گرے اسٹرکچر مکمل، قبضہ 1 سال میں۔ شاپ ان لائف سٹائل مال، FGEHA، بلڈنگ دا فیوچر۔ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت اپنا کاروبار شروع کرنے یا وسعت دینے کے لیے 8 سال کی مدت پر 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک کے سبسڈائزڈ قرضہ جات، 10 لاکھ روپے تک قرضہ کی فراہمی پوری اور بغیر سیکورٹی کے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے کامیاب جوان ویب پورٹل۔ دا بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو کیانی صاحب نے جو بات کی جس پہ ہم نے بریک لی تھی کہ ایک تو جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنا ہوگا، ان کو بھی اپنے اقدامات کو مضبوط بنانا ہوگا۔ دوسرا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ صرف ایک طرف ہمیں نہیں دیکھنا، یہ ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجیز اپنانی پڑیں گی، کیونکہ ایک معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے پڑوس میں بہت سے معاملات ہیں، بہت ڈسٹربنس ہے، اور پھر کچھ اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے ملے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا اور الرٹ رہنا ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہی بات ہے کہ جب ایک اتنا بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے سیکیورٹی وائز، تو جنرل لودھی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک اوور آل پیکج کیا آپ نے بنانا ہے ایک پالیسی کا، اس میں اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل، کلچرل، اسٹریٹجک ہر ایلیمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بلوچستان، کیونکہ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے بلانگ کرتی ہوں، اور ہمارے وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو بلوچی اسٹوڈنٹس ود اس، اور انہیں پڑھایا بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشنز پہ بھی ہیں وہ۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب بچے وہاں سے آتے ہیں تو ایک ان کے اندر یہ نہیں کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا ہزارہ ہیں، ایک فیلنگ آف ڈیپریویشن ہوتی ہے، حالانکہ ان کا اسپیشل کوٹا ہے۔ تو پہلے سیمیسٹر میں وہ ذرا تھوڑے گھبرائے ہوتے ہیں، اور اکثر کچھ کاؤنسلز بھی انہیں یوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ وہ نہیں ہوتی، پازیٹیو رول ان کا ہمیشہ رہا ہے۔ تو جب آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نئی انوائرمنٹ ہوتی ہے، اتنی اویئرنیس ان کے نہیں ہوتی، نہ اتنی فیسلٹیز انہوں نے نہیں دیکھی، تو ایک ایجوکیشن کے ذریعے آپ ان کا مائنڈ سیٹ پاکستانی سٹیزنز کا چینج کرتے ہیں، جو کہ پبلک انسٹیٹیوٹس کا رول ہے
کہ یہ ایک پازیٹیو رول ہے. اور لیکن جب ایک ہم سٹیزن بنا لیتے ہیں پڑھا لکھا تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہ یہ آج بلوچستان میں ہوا ہے، یہ پورے پاکستان کا سوال ہے. کیا ایم ایس سی پاس کو نوکری ملتی ہے؟ میں اور آپ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی، کیونکہ مارکیٹ میں اتنی سیچوریشن ہے اور ڈگریاں اتنی زیادہ پروڈیوس ہو گئی ہیں کہ بچوں کے لیے اپرچونٹیز کم ہیں. تو یہ لوگ جن کے ذہن بھی ماشاءاللہ الرٹ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور آج کل کا جو ٹیررسٹ ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ٹیررسٹ ہے، یہ پرانے زمانے کے نہیں ہے. جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ ان کے پاس تو منٹ منٹ کی خبر ہے. وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں، بے شک وہ روتھلیس ہی ہوں، گلے کاٹیں اللہ نہ کرے یا اس طرح کریں، لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس پوری ہے. اب اس طرح کی جب اگر یہ خالی بلوچستان کی بات نہیں ہے، کہیں بھی پاکستان سے یا تھرڈ ورلڈ میں جنہیں یوز کیا جاتا ہے تو وہ پڑھے لکھوں کا جب ان کا ذہن دوسری طرف لگتا ہے اور ان کی فرسٹریشن کو کیچ کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ ملک کچھ نہیں دے رہا اور اس کو ٹارگیٹ کرو اور اتنے پیسوں میں اسے ٹارگیٹ کرو. ان کے پیچھے کمیشنز ہیں، خالی یہ کوئی اللہ کے نام پہ کام نہیں کر رہے، یہ ایک اکنامک ریزنز بھی ہیں اور ان کے بڑے ایجنڈاز ہیں. تو وہ اس طرح ایک پورا سائیکل ہے جسے آپ کو بریک کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہمارا ڈیفنس نیٹ ورک ہے وہ بہت دنیا میں، صرف ہم نہیں کہتے، دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو ہماری ان کی فیسلٹیز ہیں اور جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں، لیکن ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اس میں ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ ایران ہے اور چائنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا نیبرز آپ کے اگینسٹ ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کنٹری کے لیے کہ اس چیز سے اوپر ابھرے. اور پاکستان کا سب سے، جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ جی ایران کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس چیز میں، تو ہندوستان کی تو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہسٹری یہ ہے کہ ان پڑھ اور یہ ہر بندہ بغیر سوچے بھی کہتا ہے کہ ادھر سے ہی گولی آئی ہے. اتنا زیادہ ہمارا ڈسٹرسٹ ہے. افغانستان کے ساتھ بھی حالانکہ ہم نے افغان مجاہدین اور اس سے پہلے افغان شہریوں کو ابھی تک ہوسٹ کر رہے ہیں، وہ ٹرسٹ فیکٹر نہیں آ سکا. تو ہمیں ہر لیول پہ کام کرنا ہے. اس میں ہمیں اندرون خانہ کام کرنا ہے، اپنے بیرونی طاقتوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنے نیبر کے ساتھ بات کرنی ہے، اور پھر اس طرح کی سچویشن بنانی ہے کہ جس میں ہم بھی تو پیس آفر کریں انہیں تو وہ ہمیں کیا دیں. جیسے چائنا کے ہمارے ساتھ سٹیکس ہیں سی پیک میں، اسی طرح انڈیا کو پاکستان نے بہت لابی کیا ہے کہ وہ بھی سی پیک کے اگینسٹ نہ جائیں اور اس کو ایک اسٹریٹجک اور نیگیٹو دیکھنے کے بجائے ایک پازیٹیو لائٹ پہ دیکھیں. اب انڈیا کے جو باقی نیبرز ہیں، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، سب نے پیکٹ سائن کیے ہیں فار دس پروجیکٹ، لیکن بی آر آئی کے، لیکن وہ ابھی تک اس کے شک و شبہات ہیں. اگر ہم اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں، ان شک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا ہماری کنٹری کے پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک تو یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے تو اپنے اقدامات کیے. آپ دیکھیں جو سابقہ جو فاٹا کے ایریاز تھے جو کہ اب مرج ہو گئے اور اب وہ سیٹلڈ اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر بھی امن آیا. ہم نے ایک بھرپور آپریشنز کیے ان علاقوں کے اندر، اس کے نتیجے میں امن آیا. اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انتظام کو چلائے، بہتر طریقے سے چلائے. تو معاملات ہم نے اس کے تحت وہ ذمہ داری پوری کی جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت تھی. اور پھر یہ جو مچ کا واقعہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں اب کیا یہ سافٹ ٹارگٹ تھا، سافٹ ٹارگٹ کا انتخاب کیا گیا تھا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے پلان، اور پھر ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن. یہ تین الگ الگ سٹیجز ہیں اور اس کے لیے تینوں الگ الگ قسم کے آپ کو ذہن اور فیسلٹیز چاہیے. ایک انٹینشن تو آپ کو پتا ہے کہ اچھے جو کہ ویژن والا بندہ ہے اس کی انٹینشن ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے. پلان جو ہے آپ کو اکثر بیوروکریسی بنا کے دیتی ہے کہ جی جب وہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے تو بیوروکریسی ایک بہت اچھا پلان رول آؤٹ کرتی ہے. اور پھر آپ کو مشینری چاہیے ہوتی ہے جو اس پلان کو امپلیمنٹ کرے، جس میں پارشلی بیوروکریسی ہوتی ہے اور اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں. جب تک یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں کوئی چیز پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. تو انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ کہیں نہ کہیں ان تینوں میں سے کہیں ایک جگہ گڑبڑ ہے. پلان تک تو نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کا جو فیڈ بیک ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا ہے. جیسے یہ ہمارے جتنے مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن، ان کے سلیبس وغیرہ،
اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو سکی. تو یہ ساری چیزیں جب تک نہ ہو, بلکہ میں یہ بات کر رہا تھا ایکسیلنسی کیانی صاحب سے بھی کہ آپ نے کانفیڈنس اپنی بیوروکریسی کا بھی خراب کیا ہے. اس کی وجوہات میں آج نہیں جاتے, آج یہ سبجیکٹ نہیں ہے. تو جب آپ نے کام جن لوگوں سے لینا ہے انہی کے ساتھ آپ ان پر اعتبار نہ ہو تو پھر یہ کام ہوتے نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس میں یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے کہ ہم بڑے اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری 60% آبادی جو ہے یا اس کے لگ بھگ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ قابل فخر بات تب ہے اگر وہ نوجوان جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں, ویل ٹرینڈ ہوں, ویل مینڈ ہوں. ادروائز وہ لائبلٹی ہے. اور اس کے لیے جب تک آپ اکنامک نیٹ ورک کا پھیلاؤ نہیں چاہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی انسان جو ہے وہ اکنامک اینیمل ہے, اس کو کھانا پینا چاہیے, وہ اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے پہلے سب سے, بعد میں ہر چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں. تو جس طریقے سے ابھی وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کنسٹرکشن کے سلسلے میں, آپ نے دیکھا ایک بوم آ رہا ہے, ایک دڑا دڑ, اگر آپ دیکھیں آپ کو اشتہاروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس انڈسٹری میں ایک بوم آ گیا. اسی طریقے سے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ 2 اور ایریاز میں جائیں. ایک ایگریکلچر میں جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کی طرف جائیں, جس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ فیصل آباد میں کوئی کپڑے وغیرہ کا معاملات ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریز کو دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ 60% ہماری اکانومی بلیک یا گرے اکانومی ہے تو اس کا مطلب وہ پیسہ تو کہیں پڑا ہوا ہے نا. اس پیسے کو آپ بجائے اس کے کہ وہ باہر بھاگ جائے یا آپ کو ڈرا دیں یا دھمکا دیں, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, اس کو آپ انسینٹیو دیں کہ وہ بھی ڈالیں, انڈسٹریلائزیشن میں ڈالیں, تاکہ جب انڈسٹری پروڈیوس کرنے لگے گی اس کے جو آؤٹ کم ہوگا وہ تو حکومت کے پاس ہی آئے گا. ایک یہ بات. ایک اور بڑی اہم بات, جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ کی اپروچ, آپ کی ریچ گراس روٹ لیول تک ہونی چاہیے, جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. یہاں پر لوکل گورنمنٹ ناپید ہیں. جب لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں تو آپ نے فیڈ بیک کس سے لینا ہے اور آپ نے امپلیمنٹ کس سے کروانا ہے. اب جب یہ پینڈیمک آیا تو یہ اسپیشل ارینجمنٹ کیوں کرنے پڑے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں تھا. تو میرے بھائی, جب آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہو, اگر وہ مسئلہ نٹ ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کے ہاتھ میں اسپینر اور پلاس اچھا ہونا چاہیے, صرف آپ کا مستری اچھا ہونا کافی نہیں ہے. تو میں بڑی عزت کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کی, ان کی انٹینشن بہت اچھی ہیں, وہ بہت ایماندار ہیں, لیکن میں ان کو اپیل کروں گا کہ جب تک آپ اچھی مشینری پیدا نہیں کریں گے, سب سے پہلے آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ وزیروں کو بلا بلا کے کہتے رہیں گے کہ تم نے 100 دن کے بعد یہ کر کے دکھانا ہے, یہ کر کے دکھانا ہے. وہ بیچارے کدھر سے کریں گے؟ انہوں نے کروانا کس سے ہے؟ جن لوگوں سے کروانا ہے اس کو تو اپنے ریفارم ہی نہیں کیا. تو نام بھی پی ٹی آئی ہے, تحریک انصاف. انصاف دیں لوگوں کو, معاشی انصاف دیں, معاشرتی انصاف دیں, وہ مشینری پیدا کریں جو یہ سارے کام کریں, لوگوں کو تعلیم دیں, صاف پینے کا پانی دیں, اور ان کے ہیلتھ کا خیال رکھیں. اس میں کچھ چیزیں ہو بھی رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہی, بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ سوشیو اکنامک فیکٹرز کی طرف توجہ دیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. اور جو ایکسیلنسی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ریویو کریں, دیکھیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست اور دشمن میں تمیز کریں. بالکل آپ دوست بڑھانے کی کوشش کریں جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ کے کہنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا تو آپ کو پھر پورا اترنا پڑے گا, پھر جیسے کو تیسا کرنا پڑے گا. ادروائز یہ آپ کے اوپر. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف دفاعی انداز کافی نہیں ہے, آپ کو اپنا جیسے کہ تیسا والا انداز جب تک آپ نہیں کریں گے ان معاملات کو آرام سے قابو نہیں کیا جا سکتا. کیانی صاحب, کچھ بنیادی ریفارمز بھی ہم نے کرنی ہے, لیکن کچھ خارجہ سطح پہ بھی ہم نے اپنی پالیسی کو آگے بڑھانا ہے. امریکہ اس وقت افغانستان سے نکل رہا ہے اور اس میں پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے ان کے طالبان کے ساتھ, افغان حکومت امریکہ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کا بھی ایک نیکسس تو موجود ہے. پاکستان کس طرح سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرے امریکہ کو, کیونکہ دنیا کو تو ہم بتا رہے ہیں, دنیا کو ہم نے بتایا ہے. اقوام متحدہ میں آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, پھر پاکستان کے اندر کلبھوشن کی شکل میں جو مداخلت ہو رہی ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کی. لیکن اب ہمیں مزید بہتری کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جی, جیسے جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں 20 تاریخ کو وہ اپنا اوتھ لیں گے, سب سے پہلی تو ان کی ترجیحات ملک کے اندر ہوں گی. ڈومیسٹک بڑے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی جو کل پرسوں حملہ ہوا ہے کیپٹل ہل پہ, یہ سمبولک ہے
ٹھیک ہے نا, اس میں 200-300 تھے, لیکن ایک بہت بڑی سبسٹینشل مائنورٹی ہے, لیکن وہ جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ڈومیسٹک, اور پھر کووڈ ہے جس میں ان کے کئی 1 لاکھ سے اوپر جو ہیں ان کے لوگ مر چکے ہیں. تو یہ اس کے اوپر یہ 2 چیزیں جس کے اوپر وہ بہت بڑی فوکس ہوگا. ایک دم سے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوکس آئے گا ہمارے ریجن کی طرف. یورپ کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ بریکسٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے. یہاں پر آئے گا ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں گے, کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ میں, کہ جو یہ دستخط ہوئے تھے ایران کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, پھر گلف ملک میں کیا ہے, پھر انڈیا کے ساتھ اور پاکستان, پھر افغانستان جو ہے, یہ اس پورے خطے میں ان کا فوکس ہوگا. ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ضروری ہے. یہ ابھی جو جنرل صاحب نے بات کی تھی نا, جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, یہ جو ان کو مل گیا سیٹلائٹ کے تھرو انڈیا کو, اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو نئی آئے ان کو بتانا چاہیے کہ اس سے بڑی بے انصافی آپ نہیں کر سکتے. ہم ظاہر ہے امریکہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ آپ نے کر دی اور ہمیں آپ نے بالکل ولنریبل بنا دیا. یہ بے انصافی ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. آپ بیک چینل کھولیں یا ڈائریکٹلی ان سے بات کریں, یہ ضروری ہوگی. دوسری ہے کہ افغانستان کے اوپر ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, لیکن ہمیں یہ بات اب امریکہ کے ساتھ صرف افغانستان کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے کہ صرف یہ افغانستان کی وجہ سے ہماری اہمیت ہے. ہماری خطے میں جسے کہتے ہیں ٹیرنی آف جیوگرافی, یہ جو ہمارا جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں نا خطے میں ملک دیکھیں, ایران ہے, چین ہے, افغانستان ہے, نیچے گلف کے ملک ہیں. ہمیں اپنی اہمیت جتانی پڑے گی, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنی معاشی حالات بہتر کریں, اور پولیٹیکل جو اس وقت ڈس ارے ہے ملک کے اندر, اس کو قبضہ کریں, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ امریکہ ہم سے بات کرے. وہ پہلے کہے گا کہ میں کس سے بات کریں, کمزوریاں ہمیں نہیں دکھانی. اور ابھی ڈاکٹر شبانہ نے بات کی تھی, ایکسلنٹ تھی, اسپاٹ آن تھی, کہ ہمیں اپنے خطے کے اندر جو ملک ہیں, چاہے وہ اچھا ہے, برا ہے, کچھ ہے, وہ ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے ساتھ ہمیں حالات تعلقات جو ہیں بہتر کرنے پڑے گا, وزبلی بہتر ہوں, تب جا کے ہم ایک مضبوط بنے گے. دیکھیں میں آج آپ سے بات کرتا ہوں, چین کو دیکھیں, آج سے 30-40 سال پہلے چینیوں کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. آج دیکھیں کہ چائنیز ورچولی اکنامک نمبر 1 بن چکے ہیں. کس طرح ہوئے ہیں؟ انہوں نے پہلے تو اپنے لوگوں کی سکلز امپروو کی, پہلے اکنامکلی اپنے مضبوط ہوئے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے. آج وہ دیکھیں ان کو سب سنتے ہیں, کی بات بھی سنتے ہیں, کوئی گھبراتے بھی ان سے ہیں, لیکن ایک ایکٹیویٹی ہے. اور وہ چین ہمارا دوست ہے 70 سال سے, ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل استحکام بھی بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو اقتصادی طور پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے یا سفارتی طور پہ آگے بڑھنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے ملک کے اندر ایک سکون کی کیفیت بھی ہونی چاہیے. پولیٹیکل استحکام, اپوزیشن تو اپنے کام کرتی ہے, حکومت کو اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن اس استحکام کو لانے کے لیے اپوزیشن کو بھی تو حکومت کے ساتھ مل کر بات چیت کرنی چاہیے نا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ دونوں پارٹیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, گورنمنٹ ان پاور اینڈ گورنمنٹ ان ویٹنگ, جو کہ اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے جو دیکھا ہے, میرا خیال ہے پاکستان بڑی اچھی اس وقت فیز میں ہے ڈیموکریسی کے. ہماری ریگولر ٹرانزیشن ہوئی ہے فرام ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اور لیکن ایک دوسرے پہ الزام تراشی جو ہے وہ بہت ایک کلچر کا حصہ بن گیا. اور انفارچونیٹلی اگر آپ خبریں سنیں پاکستانی نیوز چینلز کی, تو اس میں ایک خبر آتی ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر نے یہ کہا, اس کے بعد نیچے خبر آتی ہے, ریبرٹل آتا ہے گورنمنٹ کے, انہوں نے یہ کہا, پھر آتی ہے گورنمنٹ نے یہ کہا, تو آتی ہے اپوزیشن نے یہ کہا. اب جو نارمل سٹیزن ہے جس نے ایک دفعہ ووٹ دے دیا, میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے, ہمارا کیا حق ہے اس پاکستان پہ, ہماری کیا توجہ؟ ہم نے کسی سے پیسے نہیں لینے ہیں ڈائریکٹ, ہم تو کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے, کیونکہ ہم پراؤڈ پاکستانی سے. تو ہمارا کیا ہم چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ہاؤس ہے وہ سپلٹ نہ ہو. اب جیسے یہ کوئٹہ کا مسئلہ تھا, اٹ از اے نیشنل ایشو. خالی ہزاراز شیعاز, دیر ہزاراز مائنورٹی اینڈ شیعاز دیٹ آر آلسو میجر مائنورٹی ان پاکستان.
تو اس پہ آپ یہ دیکھیں جو امپورٹنٹ اچھی بات یہ لگی، جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ کوئٹہ میں سنی اور شیعہ دونوں ٹریڈرز نے شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی. بالکل. اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ میسج کہ ابھی ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ اتنا ویک نہیں ہوا کہ ہم ان فسادات کی نظر ہو جائے. یہ امپورٹنٹ بات تھی. لیکن اس کے برعکس ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ ایک لیڈر جا کے پارٹی کی اپنی بات کرتے ہیں، دوسری اپنی، اور بڑی اچھی باتیں کی ہماری اپوزیشن لیڈرشپ نے. میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا اور کیسے کہا. بات صرف یہ تھی کہ اس بات کے علاوہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. دس از امپورٹنٹ. لیکن کچھ ادھر سے بھی ورڈز کا چناؤ تھوڑا تکلیف دہ تھا، جو کہ بڑا حیران کن تھا. لیکن اس کے بعد جو اختتام ہوا اس قصے کا، جو کہ بھی بگننگ ہے کہ اللہ کرے پیس رہے، اس میں ایک اچھی ویو آئی ہے. تو اس میں یہ کہ دونوں سائڈ کو کام کرنا ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ جب آپ ایک نیشنل لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو لے کے ساتھ چلیں، بے شک آپ انہیں ناپسند کریں. ٹھیک. جنرل صاحب، اس واقعے سے، اس سانحے سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تمام لوگوں نے بڑی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا اور سب نے مل کے جس طرح مذمت کرنی چاہیے تھی مذمت کی، اور ان دہشت گردوں کو ایک واحد ایک مضبوط پیغام دیا. سب نے یکجان بن کے ایک پیغام دیا. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ میرا خیال بڑا ایک اچھا ایسپیکٹ تھا. جس چیز جو ایک پہلا سبق جو میں سمجھتا ہوں تو یہ ہے کہ جہاں پر پہلے ہی زخم لگے ہوں اس جگہ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. بیکاز یہ ہزارہ کمیونٹی یہ بہت زخم خوردہ کمیونٹی تھی، اور ہمیشہ دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو پہلے چوٹ لگی ہوئی ہے وہیں پہ مزید چوٹ لگائی جائے، کیونکہ اس کا درد زیادہ ہوتا ہے. یہ ویسے بھی فزیکلی بھی یہ فنامنا ایسے ہی ہے. تو جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کہاں کہاں زخم ہے تو ان کے اوپر مرہم پٹی رکھنے کے علاوہ ان کی حفاظت باقیوں سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بہت بڑا سبق ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو دونوں میری بہن اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اپنے خطے میں رہنا ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد کے حالات کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. یہ صرف ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتی. اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ جو کام ہوا بہت اچھا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ اینڈز ویل از گڈ، لیکن درمیان میں جو تھوڑی سی تلخیاں پیدا ہوئی، آئندہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک. اور اس سے پہلے ہی ہمیں ان چیزوں کا سدباب کرنا کیانی صاحب، آپ اس کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ ون لاسٹ آپ کا کامنٹ. جی کیانی صاحب، آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ ون لاسٹ کامنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ آج ایک اچھا وہ اس کی کنکلوژن نہیں، اس وجہ ہم سب گئے. لیکن میں ساتھ یہ بالکل یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اب بلوچستان کی لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں. صرف ہزارہ کا وہ تو ایک ہے اور بہت دکھ ہوا، لیکن اور لوگ بھی اس قسم کے ہیں جو یہاں پر جو کافی کنسرنڈ ہیں. تو آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں تاکہ اس قسم کے نہ یہ واقعہ ہو نہ وہ واقعہ ہو جس کے اندر ہماری افواج کے لوگ، پولیس کے لوگ، عام آدمی جو مارے جاتے ہیں وہ نہ مارے جائیں. اس کا حل نکالنا پڑے گا، پرماننٹ حل نکالنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں. اہم معاملہ تھا یہ. یقینی طور پر صوبائی حکومت کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وفاق کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت پاکستان نے، وفاق نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور آج وزیر اعظم عمران خان سانحہ مچ کے لواحقین سے انہوں نے ملاقات کی. اس پر ان کی دلجوئی ہوئی. ایک اچھا اقدام تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو میتیں تھیں انہیں بھی اللہ کے سپرد کیا. یہ ایک مثبت کام تھا. لیکن اس سارے سانحے کے نتیجے میں پاکستان کے تمام لوگوں نے بغیر کسی چیز کے اپنے ذہن میں لائے ہوئے ایک مثبت پیغام دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم سب ایک ہیں. دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن اس کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا پورا پاکستان اکٹھا ہوگا. پروگرام شاہراہ دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.